زندگی میں کامیابی کے لیے صرف پیسہ ہی ضروری ہے؟ آج کل یہ بالکل بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، بس پیسہ آنا چاہیے۔ نیگیٹیوٹی پھیلنے کی اصل وجہ کیا سوشل میڈیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے کسی آئی فون ہے تو آپ کے اندر بھی تمنا آئے گی کہ یار میں بھی رکھوں آئی فون۔ آپ پلس مائنس راستہ نہیں دیکھیں گے صحیح ہے برا، آپ چل پڑیں گے۔ کامیابی اصل ہوتی کیا ہے؟ آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، حقوق العباد کی معافی نہیں ہے، حقوق اللہ تو بندہ اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے۔ اپنی میں کو مار لیں گے تو کامیابی ہے، یہ میں جو ہے نا میں ہمیں مار دیتی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں صدا شہریار۔ آج ہم بات کریں گے صوفیزم کے بارے میں کہ صوفیزم ہوتا کیا ہے، ساتھ ہی ساتھ عام لوگوں سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ زندگی کی اصل کامیابی کیا ہے اور لوگوں میں حسد بغض اور یہ چیزیں کیوں بڑھ رہی ہے۔ یہ ہر سوال ہم ایک عام انسان سے پوچھیں گے کہ ان کی اس کے بارے میں کیا سوچ ہے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے سر؟ نوید احمد بیٹا۔ اچھا نوید بھائی، ہمیں یہ بتائیے گا کہ زندگی میں جیت کس چیز کی ہے؟ ہار میں جیت ہے۔ ہار میں جیت ہے۔ اچھا زندگی کی اصل کامیابی کیا ہے؟ کامیابی بیٹا یہی ہے کہ اپنی میں کو مار لیں گے تو کامیابی ہے، ورنہ تو جو حالات ہیں اگر ہم کہیں گے میں جو ہے نا میں ہمیں مار دیتی ہے، میں جو ہے نا آپ کو لے جاتی ہے، میں ہر جگہ جو کہتا ہے میں کر رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، میں بھی یہ کرتا ہوں، میں بھی یہ کر رہا ہوں، حالانکہ کرتا ہے اللہ کی تعداد کرتی ہے، تو میں جو ہے نا یہ ہمیں ہر جگہ پہ مارتی ہے۔ اپنے آپ کو برداشت میں رکھنا ہے، اپنے کو اپنی منفی کرنی ہے، پھر تو آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ میں آئیں گے تو سب چیز تباہی ہے، شیطان ہمارے اوپر عروج کا حق کر رہا ہے۔ کامیابی صرف اس کو کہا جاتا ہے کہ جس پیسہ زیادہ کما رہا ہے؟ نہیں، اگر آپ کسی کی خدمت کر رہے ہیں، کسی سے مطمئن ہیں تو وہ آپ کی کامیابی ہے۔ پیسہ تو یہ ہر کے پاس پیسے ہی تو سارا یہ قرب قیامت کا وقت بیٹا، اس میں لوگوں کی جگہوں کو ہسیانا، لوگوں کے مال ہڑپ کرنا، چوری غیبت، یہ وقت ہے، اس وقت کے لیے اللہ کے نبی ہمارے لیے روتے تھے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے سر؟ سر غلام قادر نام ہے۔ اچھا غلام قادر بھائی، ہمیں یہ بتائیے گا کہ زندگی میں کامیابی اصل ہے کیا؟ کامیابی کے جب مختلف لوگوں کو سنتے ہیں تو ہر بندہ اپنے لحاظ سے کامیابی بتا رہا ہوتا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بزنس مین بن جاؤ کامیابی ہے، کوئی بچہ ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے کامیابی ہے اسی میں، یعنی کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں۔ اصل میں مطلب کامیابی جو ہے یہ دین اور دنیا دونوں کو ملا کر کے ہے۔ مطلب کوئی بھی ایسا مقصد جو آپ اچیو کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ دین کے ساتھ بھی آپ کا لگاؤ رہے، یہ نہ ہو کہ مثلا آپ ڈاکٹر تو بن جائیں لیکن آپ دین سے دور ہو جائیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کامیابی نہیں ہے۔ اچھا ایک انسان کی کبھی لالچ ختم ہو سکتی ہے؟ انسان کا لالچ تو نہیں ختم ہو سکتا۔ اگر ایک انسان آپ نے کہا کہ کامیابی ڈاکٹر بن گیا تو وہ کامیاب ہے، لیکن وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے اس کے آگے لالچ بڑھ جاتی ہے، اس کی اگلی کامیابی کی سیڑھی کی طرف جاتا ہے، اس کا اصل حل کیا ہے؟ اس کا سوال یہی ہے کہ انسان کو جو لائف بڑی محدود ہے تو انسان کو سیٹسفائیڈ ہونا چاہیے۔ مطلب کوئی بھی اس نے گولز بنائے ہیں اور جب وہ گول اچیو کر لے تو اس کو سیٹسفائیڈ رہنا چاہیے۔ مطلب مزید جو ہے اللہ پاک کے ساتھ بھی تھوڑی لگاؤ رکھنی چاہیے، یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے آگے سے آگے دنیا کے اندر ہی بڑھتا جائے اور ادھر سے اللہ کو بھلا دے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ اچھا ہر انسان میں غرور، تکبر اور انا ہے، تو اس کو ختم کرنے کے لیے بیسیکلی ایک شخص کو کرنا کیا چاہیے؟ مثلا یہ ساری جتنی بھی ہیں یہ انسان کے اندر نفسانی جو ہیں بیماریاں ہیں، تو ان کے لیے پھر ان کے حل بھی ہیں۔ مثلا اللہ والے جو لوگ ہیں ان سے لگاؤ رکھنا چاہیے۔ یہ جس طرح کا یہ شاہ صاحب نے ادھر ماشاءاللہ لیکچر دے رہے ہیں، تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کی باتیں سننی چاہیے اور اپنے اندر کی جو میل کچیل ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، تب جا کر جو ہے مثلا وہ بیماریاں انسان کی ختم ہو سکتی ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، میرا مختصر سا سوال ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے صرف پیسہ ہی ضروری ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں پیسہ دنیاوی طور پر تو آپ کو چاہیے ہوگا، لیکن جتنی دوری آپ کی دین سے ہوگی نا اس میں ناکامی ہے۔ دنیا میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے لیکن آخرت میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دین کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ دین سے جتنی بھی آپ دیکھ لیں، آج کل جتنے بھی آپ سوشل میڈیا تو پہلے تو نہیں تھا، ابھی جتنا اس کو پروموٹ کیا گیا ہے، یا جتنا ہر بچے کے پہلے کیمرے کے لیے اسپیسیفک تھا،
اب کیمرہ ہر بندے کے ہاتھ میں ہے, جو مرضی بنا کے وہ اپلوڈ کر دے, وہ اچھا ہے برا ہے. اور ایک اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ آج کل یہ بالکل بھی نہیں دیکھا جا رہا کہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, بس پیسہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ بہت ضروری ہے. پیسہ حلال ہے کا آ رہا ہے یا حرام کا آ رہا ہے, کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, بس پیسہ آنا چاہیے. کیوں؟ ہم اپنے نفس پہ کنٹرول ہی نہیں کر پا رہے. ہم جو موبائل میں دیکھتے ہیں, جو ہم دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں, میں کسی اسپیسیفک بندے کا نام نہیں لے رہا اس چیز کے اندر, ہم جو بھی آج کل اپنے سوشل میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں کہ یار اگر اس کے پاس یہ چیز ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, تو پھر اس لالچ بڑھتا جا رہا ہے لوگوں کا. لالچ سر, لالچ تو ختم ہوگا نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, لالچ تو ختم ہونا نہیں ہے نا آپ کا. جو آپ دیکھو گے اچھا یار اگر اس کے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس بھی ہونا چاہیے. ظاہری بات ہے پھر کوئی نہ کوئی پلس مائنس راستے تو آپ ڈھونڈیں گے, اچھا برا راستہ تو آپ ڈھونڈیں گے. اور جب آپ یہ کام کر رہے ہوں گے آپ کا بالکل مائنڈ معاف ہو چکا ہوگا کہ آپ صحیح کر رہے ہو یا غلط کر رہے ہو. اس کی سینس آپ بالکل بھی نہیں کیوں؟ اللہ پاک نے آپ کے دماغ پہ پردہ ڈال دیا, آپ نیگیٹو کی طرف, اور نیگیٹو کی طرف زیادہ اٹریکشن ہے. نیگیٹیوٹی پھیلنے کی اصل وجہ کیا سوشل میڈیا آپ سمجھ رہے ہیں؟ سر بالکل ہے سوشل میڈیا. اگر آپ کسی دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے کسی آئی فون ہے تو آپ کے اندر بھی تمنا آئے گی کہ یار میں بھی رکھوں آئی فون. اب میں وہی تو کہہ رہا ہوں, آپ پلس مائنس راستہ نہیں دیکھیں گے صحیح ہے برا, آپ چل پڑیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کیا نام ہے سر؟ ظہیر احمد جی. اچھا ظہیر بھائی, ہمیں یہ بتائیے گا کہ کامیابی اصل ہوتی کیا ہے؟ سر جی کامیابی یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی جس طرح گزار رہے ہیں اس میں آپ اپنے ساتھ, آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو, اور حقوق العباد کا خیال رکھیں. حقوق العباد کی معافی نہیں ہے, حقوق اللہ تو بندہ اللہ سے معافی مانگ سکتا ہے اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے. بس سمپل بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں رہیں, دنیا آپ میں نہیں رہے, تو آپ ایک اچھے مسلمان بھی ہیں اور ایک اچھے انسان بھی ہیں. کیا دنیا اس سائڈ پہ جا رہی ہے کہ ہماری جو مسلمان قوم ہے کیا اس سائڈ پہ جا رہی ہے کامیابی کی طرف, جو کامیابی آپ نے کہی ہے؟ سر جی ہر بندے کی نا کامیابی کا معیار اپنا ہے. یہ میرا پیمانہ ہے, آپ کا اور ہو سکتا ہے, دیکھنے والے کا اور ہو سکتا ہے, لیکن ہر دور تبدیلی کا دور ہوتا ہے, چیزیں بدلتی رہتی ہیں اور اچھائی برائی ساتھ ساتھ پیرالل چلتی ہے. اور اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب اچھے ہیں یا سب برے ہیں. لوگ ہماری سوسائٹی میں بہت اچھے لوگ بھی ہیں جس کی وجہ سے سوسائٹی قائم ہے, کچھ ایسے گھنونے لوگ بھی ہیں جن کو ہم سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں اور بہت تکلیف ہوتی ہے. تو یہ ایک اللہ کا بنایا ہوا کارخانہ ہے, تو اس نے ایسے ہی چلنا ہے. اور یہ فیصلہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا صرف جا رہی ہے نہیں جا رہی, لیکن ہاں اچھے لوگ اگر ہیں تو دنیا جا رہی ہے. اچھا صبر انسان میں ختم ہو چکا ہے تقریباً, اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں میں وہ ایک جلد بازی آ چکی ہے کہ وہ صبر نہیں کرتے. آپ کے خیال میں صبر کتنا ضروری ہے اور واقعی لوگوں میں صبر ختم ہو چکا ہے؟ نہیں جی صبر ختم تو نہیں ہو چکا, لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارا مزاج, کیونکہ ہماری سوسائٹی ایسی ہوگی کہ ہم ہر چیز میں جلدی چاہتے ہیں, تو اسی حساب سے ہمارے مزاج میں ہم تیزی ہے, تلخی ہے, تو لوگوں کو لگتا ہے کہ صبر کم ہو گیا. اگر آپ یہ دیکھیں نا, اگر آپ مجھ سے صبر کی توقع رکھتے ہیں تو مجھے بھی تو یہ حق حاصل ہے نا کہ آپ میرے لیے بھی صبر کریں. بس اگر ہم خود صبر کرتے ہیں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی وہی سوچیں جو اپنے لیے سوچیں. اگر ہم یہ سوچیں گے تو میرا خیال کافی معاملہ بہتر ہو جائے گا. اچھا حسد لوگوں میں بڑھ چکا ہے, اس حسد کے بجائے کیا رشک نہیں ہونا چاہیے؟ یار حسد ہوتا ہے ناکامی کی وجہ سے. ہمارے معاشرے میں نا لوگوں کے پاس بہت سی ناکامی ہیں اور بہت سی تکلیفیں ہیں, بات سمجھ رہے ہیں, اور اس وجہ سے مطلب مجھے لگتا ہے کہ حسد ہے. اور رشک وہاں لوگ کرتے ہیں جہاں سوسائٹی میں تربیت ہو. ہمارے یہاں تربیت کا فقدان ہے, بس وہ اس سے ہم بہتر ہو جائیں گے, جڑ جائیں گے. تو کیسے بہتر ہوں گے؟ سر یہی ہے اللہ پاک کی تعلیمات, صوفیہ کرام کی, علماء کرام کے پاس بیٹھنا اور اچھی چیزوں کو دین کی طرف آنا. جو آپ کا اصل ہے نا, آپ اس کی طرف جڑے رہیں گے تو آپ بہتر ہو جائیں گے. اخلاقیات اپنی پہ عمل کرنا, یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ, اور یہ اصل میں ایک دم سے نہیں ہوتا, اس کے لیے ٹائم لگتا ہے. سوسائٹی کو بگڑنے میں بڑا ٹائم لگا, سدھرنے میں بھی ٹائم لگے گا. دین سے اصل دوری کی وجہ کیا ہے؟ سر دین سے اصل دوری کی وجہ علم سے دوری ہے. آپ علم سے دور ہو گئے, قرآن سے دور ہیں, تو آپ دین سے دور ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر؟ جی میرا نام بلال احمد. اچھا بلال بھائی, ہمیں یہ بتائیے کہ اتنا حسد دنیا میں کیوں بھرا جا رہا ہے؟ حسد کی وجہ جو ہے مین ہمیں تو یہی لگتی ہے کہ لوگ جو ہے نا دراصل اپنی زندگی میں مصروف اتنے زیادہ ہو گئے ہیں, اور انہوں نے ایک دوسرے سے جو کمیونٹی گیپ پیدا کر لی ہے شاید اس لیے, اور اسی وجہ سے شاید اس کی جو آلٹرنیٹ ڈیفینیشن بن جاتی ہے کہ شاید انا میں چلے گئے ہیں. تو اس لیے انا کی وجہ سے, اپنے اندر رہنے کی وجہ سے ایک دوسرے سے حسد کریٹ ہو گیا. اچھا اس حسد کو, انا کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟
ختم اسی طرح کیا جا سکتا ہے، جھکنا سیکھیں. جیسے آج یہ جو نشست ہے یہ جھکنے کے بارے میں، تو یہ خاص طور پہ انسان کو خدا کے آگے جھکنے کا تو شوق ہے اور حکم بھی یہی ہے، لیکن وہ یہ بھول گیا ہے کہ جو ساتھ انسانیت کا رشتہ ہے، جہاں جھکنا چاہیے تھا اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بڑے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ، یا اپنے عزیز رشتہ دار ہمسایہ، وہاں جھکتے ہوئے سے شرم آتی ہے، اور نمازوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہی بس عقیدہ ہے ہمارا. اچھا، غلطی پہ اکڑ جانا، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہ آپ نے جیسے بات کی کہ جھکتے نہیں ہیں، تو غلطی کر کے نا اس کو پھر ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، تو یہ کیا لوگوں میں کیوں آ گیا؟ یہ آج کل بہت زیادہ ہو چکا ہے. بس یہی ہے کہ جناب وہ اپنی ایجوکیشن میں اتنی ان کی انا ہے شاید کہ وہ ڈیفینڈ کرنا بہتر جانتے ہیں، یعنی اپنی وکالت کرنا چاہتے ہیں چاہے جھوٹ پہ ہی کھڑے ہوں. اچھا سر، آپ مجھے بتائیے گا کہ زندگی کا اصل اصول کیا ہے؟ میں تو ہمیشہ یہی سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین چیز تو ڈسپلن ہی ہوتا ہے، اور انسان راہ راست پہ رہے، جس حد تک ہو سکے مناسب طریقے سے اپنی زندگی گزارے، اور اس میں اتنی زیادہ پیچیدگیاں نہیں شامل کرنی چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے سر؟ عبداللہ. اچھا عبداللہ بھائی، ہمیں یہ بتائیے گا کہ زندگی میں حسد لوگوں میں کیوں بڑھ چکا ہے؟ بس انسان تو ایسے ہی ہے نا، یہ زندگی ہے. حسد تو ہوتا ہے وہ کے ساتھ ہو، اور زیادہ تر لوگ جو ہمارا معاشرے میں، زیادہ تر پاکستان میں، ان لوگوں میں بغض اور حسد بہت زیادہ ہے. اچھا، لوگ پہلے تو بہت زیادہ احساس کرتے تھے کسی زمانے میں ایک دوسرے کا، خاندان کا، رشتہ داروں کا، دوستوں کا. اب وہ نا کئی سالوں تک ملتے بھی نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ بس وہی تو یہ ہے کہ آج کل جو موبائل ہے ہاتھ میں آیا، اور وہی ٹائم جو ہے اس کے لیے نکالتے ہیں، موبائل کے لیے، تو اس کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتے. اچھا، اس کا آسان حل کیا ہے کہ کیسے مل جل کے رہنا چاہیے اور کیسے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے؟ دیکھو، مین چیز جو ہے محبت ہو، اور آپ کو تو معلوم ہے محبت خدا کا وہ عطا کردہ ہے جو انسان میں پیدا ہوتا ہے. وہ ہر رشتے کو صحیح معنی میں پہچان سکتا ہے، اور محبت اور رشتہ داری کے بغیر یہ دنیا پھیکی ہے. محبت اور اگر رشتہ داری نہیں ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے؟ محمد ایاز. کہاں سے ہیں آپ؟ میں لوئر دیر سے ہوں. اچھا، لوئر دیر سے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا کہ لوگوں میں احساس کم تری کیوں ہے؟ احساسی کمتری اس وجہ سے لوگوں میں آتے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں آپ کے خاندان میں، وہ آپ کے ساتھ اس وجہ سے جو ہے نا وہ کرواتے، حسد کرواتے کہ یار شاید اس کے ساتھ یہ والا، یہ جب پیسے کا معاملہ آتا ہے یا امیر ہو جاتے تو ان لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں اس کو اللہ نے کیوں اس طرح بنایا، میں کیوں رہ گیا ہوں. اس کا زیادہ تر وجہ اور وجوہات جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے یہ ہے، جو انسان محنت کرے اور اپنی محنت سے کمائے تو وہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان خود محنت کروائے اور دوسروں کو بھی یہی بتائے کہ بھائی محنت سے جو ملتا ہے وہ نہ ان باتوں سے نہیں ملتا ہے. جو آپ محنت کرو گے تو اللہ آپ کو بھی وہی صلہ دے گا. اچھا، کامیابی صرف پیسہ ہے؟ کامیابی آج کل جو میں سمجھ رہا ہوں اور لوگوں میں دیکھ رہا ہوں تو وہ جو ہے زیادہ تر جو ہے پیسے کو وہ دیتا ہے، اور اصل میں ہے بھی حقیقت یہی ہے. جو لوگ آپ دیکھ رہے ہو جس کو عزت مل رہا ہے تو پیسے کی وجہ سے مل رہا ہے. میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہی ہوگا، کیونکہ باقی جو پہلے والے زمانے لوگ تھے وہ تو یہ نہیں سمجھ رہے تھے. مگر آج کل جو لوگ یہ سمجھ رہے تو صرف اور صرف وہ پیسے کی وجہ سے سمجھ رہے ہیں. کوئی رشتہ دار اگر غریب ہو، کیا امیر اس کے گھر جاتا ہے عزت کے ساتھ؟ ہاں بس سر اس طرح میں تو سمجھ رہا ہوں کہ بالکل نہیں جائے گا. جو غریب ہے وہ ادھر ہی رہے گا، جائے اس کے اوپر جتنے بھی تکلیفات ہو جو بھی ہو وہ بیچارہ اپنے سارے گزارے گا. مگر وہ امیر لوگ کبھی بھی اس کے گھر پہ نہیں جائے گا. اگر جاتا بھی ہے تو اس سوچ سے وہ نہیں جائے گا کہ شاید وہ مجھ سے کچھ مانگ لے. مگر کوئی کسی سے کچھ بھی نہیں مانگ دیتا ہے. صرف احساسات ہونا چاہیے بندے کے دل میں، اس کے لیے احساس ہو. باقی غریب بندہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کوئی بھی کسی سے کچھ بھی نہیں چاہتا. اچھا، اس احساس کی ختم ہونے کی اصل وجہ کیا ہے؟
असल वजह अभी मैं जो समझ रहा हूँ ना, तो ये अभी हमारा माइंड इस तरह बन गया है। जितने भी हम ये फेसबुक, यूट्यूब वगैरह ये सब कुछ देखते, जितने भी लोग देख रहे हैं, तो हम ये समझ रहे हैं कि शायद ये पैसा हो सकता है। इसकी वजह असल ये है कि इसके पीछे पैसे की वजह है, मगर ये नहीं है। मगर हमारे जहनों में आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, तो हमारे जहनों में ये डाला गया है कि जब आपके साथ पैसा होगा तो शोहरत होगा, इज़्ज़त होगा, वरना नहीं होगा। ये अलग बात है। और बाकी जो अल्लाह को अच्छा लगे और अल्लाह का जो मर्ज़ी है, उससे ज़्यादा मिलना भी नहीं है, मेहनत की बात भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ लोग मेहनत करते तो उसको ये मिलता है। ये नसीब का खेल होता है, मुक़द्दर का खेल होता है। बाकी जो ज़्यादा लोग आप अगर देखें तो मज़दूर जितने भी लोग हैं, तो वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। उसका ये वजह नहीं। मैं एक दूसरा बात कहना चाहूँगा, अगर जो लोग इस तरह मेहनत करें तो मैं कहूँगा कि वो अपना काम शुरू करें। जो भी लोग हैं, तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद समझ रहा हूँ इसका जितने भी सोच होगा वो आगे जाएगा, मगर कामयाबी उस बात में है जो वो अपना काम अपनाए। इसमें कामयाबी नहीं है कि आप दूसरों के साथ मजदूरी करके आप कहोगे कि मैं आगे जाऊंगा, तो वो उसका जो सोच है वो बिल्कुल गलत है। अगर आपको आगे जाना है तो अपना बिजनेस, अपना कारोबार अपनाए। शायद वो अगर गाड़ी क्यों ना लगाए, आप फ्रूट का गाड़ी भी लगाए, उसमें भी आप आगे जा सकते हो। यानी कि ये नहीं कि दूसरे के अंडर में काम करवाने से आप आगे जाओगे। तो वो मैं समझ रहा हूँ, मेरा जितने भी लोगों को यही मैसेज है, अगर वो आगे जाना चाहते हैं तो अपने बिजनेस स्टार्ट करें। ये नहीं है कि मेरे साथ ज़्यादा पैसे नहीं, मैं किस तरह स्टार्ट करूँगा। आप अगर स्टार्ट करोगे तो सिर्फ वो ज़ीरो से भी स्टार्ट होते हैं। जितने भी अमीर लोग हमने देखे तो वो ज़ीरो से ऊपर जा चुके होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि अपना मेहनत करें और अपना बिजनेस करें। ख़ास साहब का कहना है कि अपनी मेहनत करो और अपना बिज़नेस स्टार्ट करो। ये हसद, बुग़्ज़ और ये जो चीज़ें हैं, ये एक दुनियावी है। ये दुनिया में रह जाने, इसका गुनाह अलग है और आखिरत में भी कुछ नहीं मिलना। लोगों की मदद करो, अपने अंदर एहसास पैदा करो और ज़िंदगी में लोगों के साथ चलना सीखो। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है, हर किसी की मदद करना लाजमी सीखें। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, मिलने अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।